جلسہ کر لیجئے بہت سے بہت، کہیں کوئی ریلی نکال لیجئے، اس سے زیادہ کوئی آپ کے لیے موقع نہیں۔ جو مظلوم ہے وہ مظلوم ہی رہے گا، جو غریب ہے اس کی غربت بڑھتی چلی جائے گی، جو بھوکا ہے وہ بھوک میں مرتا چلا جائے گا، مصنوعی قحط لاد دیے جائیں گے، لوگوں کا اناج چرا لیا جائے گا، استحصال کیا جائے گا، چور بازاری کی جائے گی۔ یہ سب فن ہے، یہ کرتب ہے، یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے، پولیٹیکل ٹیکنالوجی۔ ایک سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اور سائنٹیفک ٹیکنالوجی کا استعمال نیوکلیائی پاور کے لیے، بموں کے لیے، ہائیڈروجن بم کے لیے، ناپام بموں کے لیے، اس کا استعمال بھی یہ جہنم کے کندے اور شیطان کے بندے اور ابلیس کے چیلے، ان ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ایک طرف تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے پاس جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے، اس میں ننگی عورتیں، ننگی مائیں، ننگی بہویں، بہنیں سیکسول جذبات سے کتوں کی طرح، کتیوں کی طرح، سوروں کی طرح ہر وقت اپنی شہوانی جذبات میں بدمست تماشے دکھا دکھا کر نوجوانوں کو آوارہ بنانے والے، عورتوں کو بے حیا بنانے والے، اور بوڑھوں کو بے عزت و بے وقار بنانے والے، بچوں کی معصومیت چھین لینے والے، یہ مجرم ہے الیکٹرانک میڈیا کے، جن کے ہاتھوں میں ٹیلی ویژن ہے، جن کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا بھی ہے، جن کے ہاتھوں میں ویب سائٹس ہیں، جن کے ہاتھوں میں ویڈیو اور آڈیو کے تمام کارخانے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بے حیائی، بے شرمی، انارکی، شہوت پرستی، ننگا پن، بچا پن، شہدا پن سکھایا ہے۔ یہ الیکٹرانک میڈیا انصاف کے لیے، تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، اخلاق کے لیے، ہنرمندی کے لیے، محبت کے لیے، الفت کے لیے، انس کے لیے نہیں ہے۔ کبھی اگر شاد و نادر کوئی اچھا پروگرام آ جائے تو سمجھیے کہ غلطی ہو گئی۔ 24 گھنٹے کے جو پروگرام آپ کو نظر آئیں گے، یہاں تک کہ کھیلوں کے پروگرام، یہاں تک کہ خبروں کے پروگرام، نیوز دی جا رہی ہیں، تو اس کے بیچ بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ میں اس کا مظاہرہ ضروری ہے کہ ابلیس ننگا ناچ رہا ہے، عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے۔ یہ ماؤں بہنوں کی عزت لوٹنے والے مجرم، جن کا نہ ایشور سے تعلق، نہ لارڈ سے، نہ گاڈ سے، نہ اللہ سے، یہ شیطان کے بندے اور اسی کے اسکول میں پرورش پانے والے اور اسی سے آرٹ سیکھنے والے اور اسی سے ٹیلی ویژن کے نظام کو اخذ کرنے والے اور اسی کے بندے، جس طرح یونائٹڈ نیشن کے 5 ویٹو پاور رکھنے والے دنیا پر ظلم کرنے والے غنڈے اور بدماش و مجرم ہیں، اسی طرح دنیا کے ہاتھوں میں آج میڈیا پر قبضہ ان لوگوں کا ہو گیا ہے جنہوں نے انسانیت کو ختم کر دیا ہے، جنہوں نے شرم ختم کر دی، جنہوں نے سنتوں، مہنتوں، صوفیوں اور دینداروں کی صداؤں کو صدا بصہرا کر دیا، جنہوں نے ان کی زبانیں کھینچ لی ہیں، جنہوں نے ان کی آنکھوں کی روشنی کھینچ لی، جنہوں نے اپنی ماں اور بہنوں کو ایک چورن بیچنے کے لیے، پیسٹ بیچنے کے لیے، برش بیچنے کے لیے ننگا کیا۔ ان کی کوئی تجارت نہیں چل سکتی جب تک وہ اپنی ماں کو ننگا نہ کر لیں۔ انہوں نے دوسری عورت کو یہ سمجھا کہ وہ غیر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی کسی عورت کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی خالہ کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہا ہے، اپنی بہو کے ساتھ کر رہا ہے۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے اس دنیا کی گورنمنٹ پر اور دنیا کی میڈیا پر اور دنیا کی پالیٹکس پر اور دنیا کے قانون سازی پر اور یہاں تک کہ دنیا کے عدالتی نظام کو کوڑھی بنانے کے لیے اس پر قبضے کر لیے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انسانیت سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، درندوں کا راج ہے، جنگل کا نظام ہے، اور بھیڑیے ہیں، چیتے ہیں، شیر ہیں، ناگ ہیں، اژدہے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، انسان کی شکلوں میں ہیں، ان کے چہرے مہرے انسان کے ہیں، ان کے جسم پر کوٹ بھی ہے اور پتلون بھی ہے اور شرٹ بھی ہے اور ان کے پاس خوبصورت قسم کی ٹائی بھی ہے، لیکن ان کا کلیجہ، ان کا دل بھیڑیے کا ہے، ان کے اندر سانپ ہے، بچھو ہے، یا حریص قسم کا شہوت پرست سور ہے، یا ان کے اندر پنپنے والا وہ کتا ہے جو دنیا کا حریص ہے، جس کو پیسہ چاہیے، عزت لوٹ کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی پر ڈاکہ ڈال کے، کسی بھی حالت میں اسے پیسہ ملنا چاہیے، جو پیسے کے پجاری، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پجاری بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایسے نظام میں خدا کا پیغام
ایشور کا سندیش، لارڈ اور گاڈ کا میسج وقت کی شدید ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 6 صدی اور 7ویں صدی عیسوی میں جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، اس وقت انڈیا سے لے کر ایجپٹ تک اور مراکو تک اور یورپین کنٹریز تک ہر طرف ظلم تھا، ذاتی تھی، مکر تھا، فریب تھا، استحصال تھا۔ مکہ مکرمہ میں ظلم و زیادتی ہو رہی تھی۔ محمد عربی علیہ السلام انسانیت کے لیے اٹھے، انصاف کے لیے اٹھے، عدل کے لیے اٹھے، عورتوں کی آزادی کے لیے اٹھے، بچوں کی معصومیت کے تحفظ کے لیے اٹھے، بوڑھوں کی عزت کے لیے اٹھے، عوام کو راحت دینے کے لیے اٹھے، ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اٹھے، ان کے شکنجے توڑنے کے لیے اٹھے۔ اسلام اس لیے اٹھا ہے۔ جو لوگ اسلام کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، ادھر ادھر غلط تعریف کرتے ہیں۔ محمد عربی علیہ السلام کے ایک غلام جس وقت ایران کے بارڈر پر تھے، جہاں اس وقت پرشین امپائر کے ظلم سے غلام سسک رہے تھے، مظلوم تڑپ رہے تھے، ٹیکسز سے کمریں لوگوں کی دوہری ہو رہی تھی، جس وقت یہ صورتحال تھی، اور رستم جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان سے مسلمانوں کا ایک نمائندہ، حضور کا ایک شاگرد اور تربیت یافتہ جس کا نام ربعی ابن عامر تھا، بات کر رہا تھا، تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیوں جناب، کس لیے آئے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن ضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ ہمیں اللہ نے اٹھایا ہے اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت عطا کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر امن و شانتی کے پیغام کا سایہ انہیں عطا کریں۔ ہم اس لیے آئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے ظالموں سے ٹکر لی، مقابلہ کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ وہ مقابلہ ایک فوج سے کر رہے تھے، اور اس مقابلے کے بعد ایران کے 100% عوام نے، شہریوں نے، پبلکس نے ان کا استقبال کیا، ان کی آؤ بھگت کی کہ آپ نے ہمیں ظلم سے نجات دی، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس وقت سے 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک ایران 100% مسلمان ہے۔ اس نے اس دعوت کو قبول کیا، انہوں نے ٹکراؤ عوام سے نہیں کیا، کوئی کلیش عوام سے نہیں ہوا، عوام نے تو استقبال کیا کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ یہی صورتحال رومن امپائر میں ہوئی، جب مسلمان سیریا میں داخل ہوئے، پیلسٹائن میں داخل ہوئے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ قسطنطنیہ تک، استنبول تک پہنچے، اور ادھر آگے بڑھتے ہوئے ایجپٹ پہنچے، تیونسیا پہنچے، الجیریا پہنچے، لیبیا پہنچے، مراکو پہنچے، اسپین پہنچے۔ ہر جگہ کے لاکھوں کروڑوں عوام نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو مرسی آف دی گاڈ ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آئے، ہمیں آزاد کرانے کے لیے، غلامی سے نکالنے کے لیے۔ ایک مالک کے سامنے سجدہ ریز کر کے دیوتاؤں سے، دیویوں سے، بتوں سے، ظالموں سے، مجرموں سے، حاکموں سے، قاتلوں سے باہر نکالنے کے لیے، آزاد کرنے کے لیے آئے۔ سب کا مالک ایک ہے۔ کئی مالک اور کئی خدا بنانا یہ دماغ کا دیوالیہ پن ہے۔ اللہ ایک، ایشور ایک، لارڈ ایک ہے۔ یہ کائنات اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ انسان کو اس نے بنایا، فرشتوں کو اس نے بنایا، جن کو اس نے بنایا، سمندر کو، خشکی کو، دنیا کو، اور لاکھوں کروڑوں کھربوں ستارے اور سیارے اور کہکشائیں، سولر سسٹم سے لے کر جتنے بھی سسٹمز ہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس نے اس دنیا میں انسان کو آباد کرنا چاہا تو اس میں پانی بھی رکھا، آکسیجن بھی رکھا، اس میں پودے بھی رکھے، اس میں جاندار بھی رکھے۔ چاند پر نہیں ہے، مریخ پر نہیں ہے، مشتری پر نہیں ہے، زحل پر نہیں ہے، عطارد پر نہیں ہے، وہاں پانی کا قطرہ نہیں ہے، وہاں آکسیجن نہیں ہے، وہاں پودے نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں انسانی آبادی کا فیصلہ نہیں تھا۔ بگ بینگ کی جو تھیوری سائنٹسٹ بیان کرتے ہیں، اندھیرے میں
اس لیے کہ ان کے پاس روشنی نہیں ہے. جو چیز سامنے آ گئی، جسے آنکھوں سے دیکھ لیا، چاہے خوردبین سے دیکھا ہو، چاہے دوربین سے دیکھا ہو، چاہے ایکس رے سے دیکھا ہو، چاہے الٹرا ساؤنڈ سے دیکھا ہو، جس کا ایکسپریمنٹ ہو گیا اور جس کو دیکھ لیا، اس کو تو ہر جاہل بھی بتا دے گا. تو سائنٹسٹ کا کام صرف یہ ہے کہ دیکھی ہوئی چیز اور تجربہ کی ہوئی چیز کے بارے میں بولے، اور جو چیز پس پردہ ہے، غیب ہے، اس کے بارے میں اسے چاہیے کہ سر جھکا لے اور زبان بند کر لے. یہ اس کا موضوع نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا، بگ بینگ کی تھیوری بیان کی جاتی ہے. بالکل صحیح. قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ایک دھماکے سے کرے اور سیارے الگ کر دیے گئے. لیکن اگر کوئی چیز آب خورے کی طرح ٹوٹ گئی تو کوئی بڑا ٹکڑا بھی ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی چوکور ہوگا، کوئی 6 رخ والا ہوگا، کوئی 8 والا ہوگا، کوئی گول ہوگا، کوئی ترچھا ہوگا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جتنی بھی یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، سب گول ہے. اس میں گولائی رکھی گئی ہے. قرآن پاک نے بیان کیا کلن فی فلک یسبحون. جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں سب یہ گولائی لیے ہوئے ہیں. بیضاوی شکل ہے یا گیند کی شکل ہے اور یہ تیرتے چلے جا رہے ہیں فضا میں. 1400 سال پہلے یہ کہا گیا تھا. ببلیکل لٹریچر میں بیان کیا گیا، ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں بیان کیا گیا. دنیا چپٹی ہے اور بیل کی سینگ پہ کھڑی ہوئی ہے، اس پر اس کو رکھ دیا گیا ہے. یہ ساری تعلیمات ان کتابوں میں اس لیے ہے کہ انسانوں نے یہ سب لکھا. لیکن قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا اور وہ کہتا ہے کلن فی فلکن یسبحون. جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں یہ گولائی لیے ہوئے فضا میں تیر رہے ہیں. کس نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حقیقت کے بارے میں؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے بتایا. اور قرآن میں کیونکہ کوئی رد و بدل کبھی ہوا نہیں، اس بات کا اعتراف دنیا کے ہر پڑھے لکھے انسان کو ہے. اس لیے جو بات بھی کہی گئی پکی کہی گئی، آخری کہی گئی، رد و بدل کا امکان نہیں. باقی دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان کے ٹرانسلیشن میں تبدیلیاں ہیں، ان کے مینوسکرپٹس میں تبدیلیاں ہیں، ان کے نسخوں میں تبدیلیاں ہیں، اور ہزاروں ہیں. 2000 غلطیاں بائبل کے اندر ان لوگوں نے نکالی جو اس کے اسکالرز ہیں. اور مولانا رحمت اللہ کیرانوی جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے ببلیکل لٹریچر کے، انہوں نے 2000 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. تو بہرحال یہ کائنات ایک اللہ کی اور مالک کی بنائی ہوئی ہے. اس نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اس دنیا کا چارج لے اور اس دنیا میں انصاف قائم کرے اور ایک اللہ کی پوجا کرے، اسی کی بندگی کرے. اور اللہ نے جو پروفٹس بھیجے، جو پیغمبر بھیجے، ان کی بات مانے، سچائی کو تسلیم کرے، جھوٹ کا ساتھ نہ دے، امانت کو تسلیم کرے، خیانت کا ساتھ نہ دے، عدل کو تسلیم کرے، ظلم کا ساتھ نہ دے، مظلوم کی مدد کرے، ظالم کا ہاتھ پکڑے. اور دنیا میں نہ تہذیب کو تباہ ہونے دے، نہ اخلاق کو، نہ عبادت کو بگڑنے دے، نہ معاشرت کو اور فیملی لائف کو یا سوشل لائف کو. ساری زندگی ایک آدمی کی ہو یا کنبے کی اور فیملی کی ہو یا پوری سوسائٹی ہو، سب کو انصاف ملنا چاہیے، امن ملنا چاہیے، راحت ملنی چاہیے، حق ملنا چاہیے. کسی کو یہ
کہانی کراتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا محترم کے بتائے ہوئے رہنمایانہ خطوط پر ضرور بضرور عمل پیرا ہوں گے. میری تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ دعا میں ضرور شریک رہیں. ظاہر تشکر کے بعد دعا ہوگی اور جلسے کا اختتام ہوگا. ہو گیا تشکر ہو گیا. چلیے اللہم صلی علی محمد. چلو بھائی چلاؤ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ محض اپنے فضل سے دنیا کے تمام انسانوں کو صحیح معنی میں انسان بنا دے. اے اللہ ہمارے اندر سے ہر طرح کے ظلم کو درندگی کو دور فرما کر امن و آشتی عطا فرما دے. اے اللہ اس ملک کے تمام باشندوں کو آپس میں محبت اور بھائی چارہ نصیب فرما. اے اللہ ہر طرح کی ذاتی سے اور استحصال سے اس ملک کو اور دنیا کے ہر ملک کو اور انسانیت کے ہر خطے کو ہر طرح کی ذاتی اور ظلم سے بچا لے. اے اللہ ہم تیرے حضور میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں کہ ہم کو ایمان عطا فرما, یقین عطا فرما اور پیغمبروں سے اور اچھے اور نیک لوگوں سے محبت عطا فرما اور انسانی کردار کو صحیح طور پر ادا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنے گھر میں, اپنی ذات میں, اپنے پڑوس میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے شہر اور ضلع میں, اپنے صوبے میں, ملک میں اور دنیا کے ہر ملک میں انسانیت کو پھیلانے اور انسانیت کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.